ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ مصر کی حکومت کے اہم عہدیدار بن گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی وہیں بلا لیا تھا اور مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی بنی اسرائیل نسل در نسل مصر میں ہی آباد رہے۔ ادھر مصر میں ایک کے بعد دوسرا بادشاہ آتا، پھر ایک بادشاہ ایسا آیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر، حد درجے کا ظالم اور مغرور تھا، اور یہ کافر بادشاہ اس حد تک بڑھا کے خود کو الہ کہلواتا تھا، یعنی خود معبود بن بیٹھا تھا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگا تھا، لوگوں سے اپنی عبادات کرواتا تھا۔ یہی بادشاہ آج فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو مصر کے ہر قدیم حکمران کا لقب فرعون تھا، لیکن ہم جب اب بات کرتے ہیں تو ہم اس فرعون کی بات کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ فرعون حد سے بڑھ گیا تھا، اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ ان پر آسانی سے حکومت کر سکے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کا تھا، اور یہ لوگ اللہ کے نبی سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس وقت یہی لوگ زمین پر سب سے بہتر تھے۔ لیکن اس ظالم بادشاہ نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ پھر اس فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس آگ نے مصر کے سب گھروں اور لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس خواب نے فرعون کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے جو بھی کاہن تھے، جادوگر تھے، ان کو طلب کیا، اپنا خواب انہیں سنایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے بادشاہ، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اہل مصر اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو خواب کی تعبیر سن کر فرعون نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اس لڑکے کو زندہ ہی نہیں چھوڑے گا، لڑکا زندہ بچے گا نہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو ہی بنی اسرائیل کے کسی عورت کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اب بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کیا جانے لگا۔ آخر ان خوفناک حالات میں ایک خوبصورت، نورانی چہرے اور دلکش جسم والا بچہ پیدا ہوا۔ یہی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہو گئیں کہ اب کیا کریں، لوگوں کو پتہ لگ گیا تو وہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے گی اور میرے بچے کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کے جاسوسوں کی نظر سے اس بچے کو کس طرح سے بچایا جائے؟ آپ کی والدہ ایک انتہائی ایماندار، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دعا قبول کر لی اور ان کی طرف الہام کیا، اسے دودھ پلا، جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، ایک صندوق بنوایا، اس میں اپنے لخت جگر کو رکھا اور صندوق دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ صندوق آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ تاکہ معلوم ہو کہ یہ کدھر جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے صندوق پر نگاہ جمائے چلتی رہی، لیکن وہ صندوق کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ فرعون کے سپاہیوں کو اس پر شک نہ گزرے۔ صندوق اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پانی پر تیر رہا تھا اور وہ ساحل کے قریب آتا چلا گیا۔ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا، وہ اس محل کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ ایسے میں ملکہ کی چند نوکرانیاں ادھر سے گزری تو ان کی نظر جو ہے وہ صندوق پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کو دریا سے نکال لیا۔ انہوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی کے سامنے جا رکھا۔ فرعون کی بیوی نے صندوق کے اندر حرکت محسوس کی، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ صندوق کھول کر دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئی اور صندوق کے اندر ایک بچے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت دودھ پیتا بچہ تھا اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ بچہ صندوق کے اندر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا، اور جب اس کی نظریں بچے پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ اس نے فوراً بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، یوں جیسے اس کا اپنا بچہ ہو، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کو بچے کی خبر ملی تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا۔ بیوی سے پوچھا، یہ کیا، یہ کس کا بچہ؟ پھر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا اور ان سے بولا، اس بچے کو لے جا کر قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی یہ سنتے ہی رونے لگی۔ روتے ہوئے اس نے فرعون سے کہا، یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے دے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں نا، ہمارے گھر میں پلے بڑھے گا تو پھر تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرعون نرم پڑ گیا۔ اسے بھی احساس تھا کہ اس کی ملکہ
اولاد کی نعمت سے محروم ہے، چنانچہ اس نے سپاہیوں سے کہا اچھا اسے چھوڑ دو، اس کے پاس ہی رہنے دو۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اسے کیا پتا تھا کہ یہی بچہ جو ہے وہ بچہ ہے جس کے لیے تم باقیوں پر ظلم کر رہے ہو۔ اینی ویز یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ فرعون کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بچہ پرسکون انداز میں اس کے سامنے لیٹا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو بھوک بہت ستانے لگی، وہ رونے لگا۔ فرعون کی بیوی سمجھ گئی کہ بچے کو بھوک لگی ہے، اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا کہ بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والی لائی جائے۔ اس دور میں دائیاں لائی جاتی تھیں۔ نوکرانیاں گئیں اور ایک دودھ پلانے والی کو لے آئیں۔ اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے اس کا دودھ نہ پیا۔ وہ مسلسل روتا رہا۔ نوکرانیاں 1 اور 2 اور 3 اور اس طرح سے لوگوں کو لاتی رہیں، بچے نے کچھ کھایا نہ پیا۔ فرعون کی بیوی بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں، بچہ تو مر جائے گا۔ اس نے نوکرانیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو باہر بازار میں لے جاؤ، شاید تمہیں کوئی عورت مل جائے جو اسے دودھ پلا سکے۔ وہ اسے بازار میں لے گئیں۔ بچے کو دودھ پلانے والی خواتین جمع ہو گئیں اور ہر ایک نے کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہوئی۔ تو بچے کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نوکرانیوں کے نزدیک آئی اور بولی میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس کی خیر خواہ بھی ہوں گے۔ تو نوکرانیاں جو ہے وہ تو پہلے ہی پریشان تھی کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ، ہمیں لے چلو وہاں پر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں گھر تک لے آئیں۔ نوکرانیاں بچے کو لے کر اندر داخل ہوئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے دل پر قابو پا لیا اور اپنی بے پناہ خوشی کو بھی ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اس خیال سے کہیں انہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ انہی کا بچہ ہے۔ تو نوکرانیوں نے انہیں بتایا کہ انہیں بچے کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو بڑے پیار سے ہاتھوں میں لے لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر دودھ پلانے کی کوشش کی۔ بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ نوکرانیاں دیکھ کر حیران ہو گئیں، تو ان میں سے ایک نوکرانی یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑی۔ اس نے فرعون کی بیوی کو بتایا کہ ہمیں ایک دودھ پلانے والی دائی مل گئی ہے، ہم نے تلاش کر لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ بچے کو محل میں لے کر رکھیں، میں آپ کو مالا مال کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس محل میں تو نہیں رہ سکتی، میرے شوہر اور میرے بچے بھی ہیں، میں انہیں چھوڑ کر یہاں کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا لیکن یہ بچہ تو آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ کھائے پیے گا نہیں، پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں بچے کو گھر لے جاتی ہوں، میں اسے دودھ پلاتی ہوں، اس کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیوی نے کہا اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح، لیکن میری شرط ہے بچہ جو ہی دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچے گا آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی تاکہ یہ محل میں پروان چڑھے گا اور میری نگرانی میں رہے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حامی بھر لی۔ فرعون کی بیوی نے حکم جاری کر دیا کہ اس دودھ پلانے والی کی تنخواہ مقرر کر دی جائے اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے اخراجات، ملبوسات، ضرورت کی سب چیزیں اسے مہیا کی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگائے گھر لوٹ آئیں۔